اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 88 اور 89 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اور وہ سردار جو اس قوم میں سے نہایت مغرور اور متکبر تھے کہنے لگے کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں سب کو اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دینی طریقہ میں لوٹ آنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا زبردستی ہمیں لوٹایا جائے گا اگرچہ ہم راضی نہ بھی ہوں؟ اگر ہم تمہارے طریقہ میں لوٹ آئے تو پھر گویا ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، اور ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہمارا رب اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ اور وہ سردار جو اس قوم میں سے نہایت مغرور و متکبر تھے کہنے لگے کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں سب کو اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دینی طریقہ میں لوٹ آنا ہوگا۔ ناظرین، جب متکبر سرداروں کے انکار اور ہٹ درمی کے باوجود کچھ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایسے مومنوں کی ایک کمزور سی جماعت سامنے آ گئی تو سرداروں کی آنکھوں میں یہ لوگ کھٹکنے لگے، لہٰذا انہیں دھمکی دینے پر اتر آئے۔ گویا جس میدان میں عقلی طور پر مات کھا چکے تھے اب ڈنڈوں کے زور سے اس مسئلہ کو حل کرنے کے درپے ہوئے، اور یہی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، بس دو ہی باتیں ہیں جن میں سے ایک تمہیں قبول کرنا ہوگی، یا تو اس نئے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ اور وہی پرانا دین اختیار کر لو، یا پھر ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جو اب تک ایمان لا چکے ہیں سب کو بستی سے ہم نکال دیں گے۔ تمہارے دین توحید پر رہنے کی کوئی اور صورت باقی نہیں۔
ناظرین، حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واز سرتاپا حقیقت تھا، اس میں صداقت کا نور چمک رہا تھا، ہر لفظ اخلاص و شفقت کا آئینہ دار تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا واز سننے کے بعد ان کے دل پسیج جاتے اور ان کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتر جاتی، لیکن وہاں تو مسلسل سرتابیوں کی وجہ سے دل کا آئینہ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ شائستہ انداز میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے، فوراً جبر و تشدد پر اتر آئے، اور باطل کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے۔ دلیل و برہان کے میدان میں شکست کھانے کے بعد وہ حق کو اپنی قوت سے کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی ادب و تہذیب کے سارے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر آپ علیہ السلام کو دھمکی دینا شروع کر دی کہ اے شعیب علیہ السلام، اگر تم اور تمہارے چیلے ہمارے مذہب میں لوٹ نہ آئے تو تمہارا بوریا بستر اٹھا کر شہر سے پھینک دیا جائے گا اور تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ قالو اولو کانا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا زبردستی ہمیں لٹایا جائے گا اگرچہ ہم راضی نہ بھی ہوں؟ یعنی ہم تو کفر و شرک سے بیزار ہیں اور تم ہمیں اس باطل دین کی طرف بلاتے ہو۔ ظاہر ہے ہر اہل ایمان گندے عقائد اور گندی رسوم سے بیزار ہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیں زبردستی اپنے جھوٹے دین کی طرف بلانا چاہتے ہو، جو کہ ممکن نہیں۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں اور رب کائنات نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس کی فرمان برداری کریں گے اور یہی رہیں گے، تم سے جو بن پڑتا ہے کر لینا۔ قَدْ اقْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، اگر ہم تمہارے طریقہ میں لوٹ آئے تو پھر گویا ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھا۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں ادنا لفظ آیا ہے جس کا مادہ عودن ہے اور العودن کا مطلب ہے لوٹنا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ العودن کسی کام کو ابتداءً کرنے کے بعد دوبارہ کرنا ہوتا ہے، لیکن علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے لفظ ابتداءً پہلی مرتبہ کسی کام کے کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ چنانچہ صاحب محیط نے بھی اسی کی تائید کی ہے اور شہادت کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے جو آیت مذکورہ میں دہرایا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے مخالفین کو کہا کہ اگر ہم نے تمہارے سلوک کو اختیار کر لیا، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ بہتان باندھا۔ یہاں ادنا کے معنی ان کی ملت میں دوبارہ جانا ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی ملت یعنی مذہب پر کبھی تھے ہی نہیں، اس لیے اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہارے طریقے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اس آیت میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، وہ یہ کہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ جواب جماعت مومنین کی طرف سے دیا گیا ہے، اور اس میں حضرت شعیب علیہ السلام خود شامل نہیں، اگرچہ جواب انہی کے الفاظ میں ہے، یعنی ان کا جواب ان کی جماعت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ پھر ادنا کے معنی پلٹ کر واپس جانا کے ہوں گے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھی پہلے ان مخالفین ہی کا مسلک رکھتے تھے۔
ناظرین، مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم لفظ عودن کی ایک دوسری توجیہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عودن کا ایک معنی سارا ہے، یعنی مطلقاً ہو جانا۔ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا لَتَعُودُنَّ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح ان عدنا کا مطلب ہوا کہ اگر ہم تمہارے دین میں شامل ہو گئے اور پھر ہمارا دین تمہارے دین کی طرف رجوع کرنا اسی طرح ہوگا گویا ہم پہلے بھی جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ پر بہتان تراشی کرتے رہے ہیں اور اب بھی وہی کریں گے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، یعنی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کا پیغام دے کر اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا کر تمہارے غلط راستہ سے نجات عطا کر دی ہے، تو ایسے میں ہم تمہاری دعوت کیوں قبول کریں؟ ہم کسی طرح بھی تمہارے راستہ پر نہیں چلیں گے۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، اور ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ تمہارے طور طریقے اختیار کر لیں سوائے اس کے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا چاہے تو ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے اور اسے بے دین ہونے کی توفیق دے دے تو ایسا ممکن ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو کوئی شخص عقائد بد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، ورنہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اس غلاظت سے بچا لیا تو وہ اس میں دوبارہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تیری ناراضگی کا شکار ہو کر کفر و شرک کی طرف پلٹ جائیں۔ چنانچہ یہاں پر الا ان یشاء اللہ ربنا کا یہی مطلب ہے۔ واسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وسیع علم کا مالک ہے، اس کا علم مخلوق کے مقابلہ میں ہر چیز پر محیط ہے۔ مخلوقات کا علم زمان و مکان کا پابند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کسی زمان و مکان کا پابند نہیں۔ اس کی وسعت علم کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ یک وقت ساری کی ساری کائنات کے حالات سے واقف ہے۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ کہ ان کے بعد ہوگا۔ یعنی تمام مخلوقات کا اول آخر اس کے سامنے ہے، اور مزید یہ کہ ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے۔ معلومات اور کنٹرول کے لیے نہ اسے کسی چیز کے پاس جانا پڑتا ہے اور نہ چیزوں کو اس کے پاس لانا پڑتا ہے۔ وہ یک وقت ان کے اندر بھی ہے اور باہر بھی، وہ زمان بھی خود ہے اور مکان بھی خود۔ لہٰذا اگر وہ رب کائنات سب کچھ جانتا ہے تو ہم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں، اور جو راہ اس نے ہمیں دکھائی ہے اس کو چھوڑ کر کیسے تمہارے طور طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔
علی اللہ توکلنا، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان سب سے زیادہ نبی کے دل میں راسخ ہوتا ہے۔ وہ اس کی ذات اقدس پر سب سے زیادہ اعتماد رکھتے ہیں اور ان کے قلوب پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ان کے قلوب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرپور رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی چیز کا اظہار کیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا اور ہمارے ایمان کو سلب نہیں کرے گا، بلکہ ہم اس کی توحید پر ثابت قدم رہیں گے اور دین باطل کو کبھی اختیار نہیں کریں گے۔ ناظرین، امام قاضی ثناء اللہ پانیپتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ساری عمر دوزخیوں کے کام کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے اور دوزخ کے درمیان صرف ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جائے گا، تو آخر میں کتاب کا لکھا ہوا غالب آئے گا اور وہ اہل جنت کے عمل کرنے لگ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہمارا اعتماد ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے گا اور یقین میں زیادتی کی توفیق دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی چٹکی میں ہے، وہ جس طرف کو چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے دلوں کو موڑنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر موڑ دے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام جب کافروں سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارا فیصلہ کر دے۔ فتح کا معنی حکم دینا ہے، اور فتاح اس حاکم کو کہتے ہیں جو کسی نہ حل ہونے والے مسئلہ کے بارے میں فیصلہ کن حکم دے دے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس آخری فیصلہ کی دعا کر دی اور عرض کیا کہ اے اللہ، اب یہ قوم اس قابل نہیں رہی کہ یہ پیغام توحید کو سمجھ سکے اور اس پر ایمان لائے، انہوں نے حیل و حجت میں انتہا کر دی ہے، لہٰذا اب ان کے اور ہم ایمان والوں کے درمیان فیصلہ کن حکم نازل فرما دے اور حق اور سچ کو ظاہر کر دے، کیونکہ تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ناظرین، جب کوئی نبی یہ دعا کر دیتا ہے اپنی قوم کے بارے میں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا لازمی ہو جاتا ہے، اور اس قوم پر پھر عذاب آیا جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگا۔ لیکن ناظرین، ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ لیکن یہ خوش قسمتی اس وقت ہے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع کریں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے چلے جائیں اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ سب سے ضروری بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شر شیطان سے بچائے، شر نفس سے بچائے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔